گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ شمار نمبر 34۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 4 صفر المظفر کا یہ سبق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال اور دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش اور مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان اور آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قید سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت اور دیانت اور سادگی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت اور حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھے تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دوہ لوں؟ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ جب ابو معبد رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا ام معبد یہ کیا ہے؟ یعنی ام معبد نے جواب دیا ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکات آدمی کا گزر ہوا ہے، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 11۔ خلاصہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثے میں ماں باپ اور اولاد ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی کے وقت کی دعا۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 129 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 6855 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 283 کا یہ ترجمہ ہے۔
نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 77 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکر یا موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 2526 پر موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، مہندی سے زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی لگاتے۔ فائدہ، مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف 2149 پر موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا ایمان والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔